بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک درود بھیجے محمد و آل محمد کی زبان کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس محفل پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آبرو کے صدقے میں ہم سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کریم اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو ان کی معرفت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ تمام برادران اور خواہران گرامی کو تبریک اور تہنیت عرض ہے ولادت و سعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ویسے بھی روایت ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اور خاص طور پر ان ایام میں بخشا نہ جائے اور اپنی حاجتیں نہ لے ان کے گھرانے سے، اہل بیت سے، تو وہ بہت بدبخت انسان ہے۔ تو ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کے حضور انہی ہستی کی آبرو کا واسطہ دیتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کو، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ امام مجتبیٰ کی آبرو کا واسطہ کہ ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں گناہ معاف فرمائے، اور ہماری بھی اور ہمارے مرحومین کی بھی بخشش فرمائے۔ ایک دفعہ پھر قبولیہ دعا کے لیے درود پڑھیے ان کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نصف ماہ مبارک رمضان ہو چکا ہے، اور ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت بڑی راتیں بھی آنے والی ہیں، اور ہم سب کی تقدیریں لکھی بھی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اس پر سائن بھی ہوں گے امام اعظم جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی طرف سے۔ تو بہرحال جو بھی فرصت ہے وہ ہم پوری کوشش کریں کہ اس فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور یہ جو ہمارا باقی ایام میں بھی جو موضوع تھا تربیت اور پیرنٹنگ، یہ بھی در حقیقت ہم لوگ جو فضائل اہل بیت ہوتا ہے، فضائل اہل بیت ہی در حقیقت ہماری تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہم لوگ کو خوشی میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا ان کے غم میں غم منانا، تو یہ ساری تربیت ہی ہوتی ہے، اور یہی ساری پیرنٹنگ بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کی طرف توجہ رکھنی ہے ہم لوگوں نے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینۃ الرسول میں 3 ہجری میں جب امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ مولود رمضان ہے، مولود ماہ مبارک رمضان، کہ بہت بابرکت راتیں ہیں، بہت بابرکت دن ہیں، ان سے بڑھ کر دن بھی نہیں ہیں، اور ان سے ان ایام اور ان کی جو لیالی ہیں راتوں سے بڑھ کر کوئی رات بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو تھی؟ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اسی طرح امیر المومنین کو اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اسی لیے لوگ بھی جو معرفت والے تھے وہ مدینۃ الرسول میں جا کے رسول اللہ کو مبارک دے رہے تھے، امیر المومنین کو مبارک دے رہے تھے اور بی بی کو مبارک دے رہے تھے۔ تو ہم لوگ بھی ان کی خوشیوں میں خوش ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مولود کے صدقے میں ہمیں ان کی معرفت اور ان کی جو بھی تعلیمات ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ لمبا چوڑا کچھ وہ نہیں کرنا ہے، 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے، یہ جو کسی بھی شخص کی عظمت اور بڑھائی دیکھنی ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور اگر وہ فرمائیں کہ جو حسن سے محبت کرے اس سے میں محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں اس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرے گا، پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ جب کائنات کے رسول کے جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ اگر کسی شخص کے حوالے سے کوئی جملہ بھی بول دیں تو اس شخص کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور بھی ایک چیز دیکھیے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی کاموں میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام رکھا جائے۔ جب ولادت ہوئی تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین سے فرمایا کہ بسم اللہ آپ نام رکھیے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت لے جاؤں ان پر۔ اور جب رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کیسے سبقت لے جاؤں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بریم پر یہ منظر دیکھا تو حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور اس گھرانے میں جا کر ہمارا سلام بھی کہیے رسول کو اور ان کو مبارک بھی دیجیے، اور کہیے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی اور ہارون نائب تھے موسیٰ کے، تو آپ کے نائب جو علی ہیں، علی کا بیٹا ہوا ہے تو علی کے بیٹے کا نام بھی ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھا جائے۔ اور ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ شبر یا شبر۔ تو جب بتایا گیا کہ عربی میں کیا ہو تو یہ بتایا گیا کہ ان کا نام حسن رکھیے، حسن رکھیے۔ یہ نام بھی جو نام گزاری ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کا نام اللہ رکھے تو اس سے بڑھ کے اس کی عظمت اور اس کے فضائل، اس کی عصمت کی گواہی کون دے گا، جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ بات کو پوری کائنات میں، پورے مذاہب میں، پورے لوگوں میں یہ بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اور آپ کچھ فضائل خاص ہیں امام حسن مجتبیٰ کے لیے، کچھ فضائل میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں شریک ہیں۔ اب دیکھیے حدیث کی کتابوں میں کچھ خاص فضائل ہیں، کچھ فضائل اکٹھے ہیں دونوں بھائیوں کے، تو ہر لمحہ جو ہے یہ پوری کائنات بھی ان کی فضیلت ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور سینکڑوں اور ہزاروں حدیثیں جو ہمارے فقط طریق سے نہیں بلکہ اہل سنت سے بھی اور اصحاب کے طریقے سے اور ان کی روایات میں موجود ہیں کہ جو بھری پڑی ہیں کتابیں۔ اسی لیے رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز یہ دونوں بھائی تھے، دونوں نواسے تھے۔ ان سے زیادہ عزیز پوری کائنات میں رسول اللہ کے نزدیک اس گھرانے کے امیر المومنین بی بی سلام اللہ علیہا اور ان کی یہ 2 اولادیں، ان کی ایک خاص حیثیت اور منزلت تھی رسول اللہ کے نزدیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا وہ قدر و منزلت ہوگی۔ بہرحال خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں امام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے ایک چیز بس وہ پہلا پورشن یہ فضائل کے میں تیمناً اور تبرکاً عرض کرنا تھا، اور دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ میں سیرت میں ایک ایک واقعے کو جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، فقط میں سوچ یہ رہا تھا کہ جو معصوم کا ایک ایک فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے حکمت ہے۔
مثلا ہو سکتا ہے میں اور آپ ہسٹری پڑھیں، حدیث پڑھیں اور جلدی سے گزر جائیں، صحیح، لیکن معصوم کا کام اور فعل بڑا حکمت والا ہے۔ میں نے جو ابھی تک آپ کو وہ تربیہ اور پیرنٹنگ میں چیزیں بتائی ہیں، اور آپ سیرت امام حسن مجتبی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ پوائنٹ بڑا شدت سے ملے گا کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ ملتا یا نہیں؟ 25 حج پیدل کیے ہیں، 20 یا 25، بعض روایتوں میں 20، بعض میں 25۔ اب میں بھی پڑھتا ہوں جلدی سے گزر جاتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں جلدی سے ہم گزر جاتے ہیں کہ 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے، حکمت کیا ہو سکتی ہے پیدل حج کرنے کی؟ صحیح، وہ چیز جو ابھی میں اس حکمت کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہ رہا، فقط جو آپ اور میرے سے مربوط چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تربیت اور پیرنٹنگ میں ایک چیز سفر بتائی تھی، سفر کے متعلق چیزیں بھی بتائی تھی۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اس کو وہ کہتا ہوں نا پلے باندھ لیجئے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے علاوہ انسان کو ذہنی سکون نہیں مل سکتا۔ اس میں سے ایک چیز سفر ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سفر کے بغیر خوش اور خرم رہے۔ یہ جو 25 حج امام نے کی ہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ میرے اور آپ سے بعض، وہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، لیکن ان کو بڑے عرصے تک سعادت نہیں نصیب ہو رہی تھی حج یا زیارت کی۔ حج تو ابھی تک نہیں کیا، لیکن زیارت بعض اوقات لوگ جب اتنا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں کیوں نہیں زیارت پر جاتے، کیوں نہیں کرتے، تو پھر لوگوں کے منہ بند کرانے کے لیے کچھ لوگ زیارت پر چلے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک وہ تھے۔ تو جب چند دفعہ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے آپ کے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد زیارت پر چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ فارغ بندے ہیں، زیارت کرنا فارغ بندوں کا کام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ زیارت کرنا فارغ اور نعوذ باللہ فضول بندوں کا کام ہے۔ ٹھیک، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وقت کا امام 25 حج پیدل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، وہ نعوذ باللہ کوئی فارغ بندوں کا کام تو نہیں ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ایک چیز جو اپنے لیکچرز میں ڈسکس کی ہے اور جس کے پیچھے سینکڑوں گھنٹے لگے ہیں، اس میں یہی ہے کہ انسان نہیں خوش رہ سکتا جب تک چند کام نہ کرے۔ اس میں سے ایک کام جو سیرت سے پتہ چلتا ہے، سیرت امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں ایک چیز سفر ہے۔ اور یہ جو سیاحت ہے، سفر ہے، یہ پوری کتاب ہے، کائنات پوری کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس میں انسان سفر پر جائے، زیارتی سفر کرے، اس کو اپنی پریورٹیز میں سے رکھیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں آرام، سکون، اطمینان نصیب ہو، ضرور سفر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیرت سے یہ جو 25 حج پیدل کرے تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، میسج دینا چاہ رہا ہے کہ میرے شیعوں اس کے پیچھے کچھ میسج ہے۔ صحیح، اس کو اپنی پریورٹی میں رکھیے سفر کو، اور خاص طور پر زیارتی سفر کو۔ یہ ایسا چارج کرے گا انسان کو کہ اس چارج ہونے سے انسان کی معنویت اور پوری کائنات اس کے سامنے کتاب بن جائے گی۔ بس پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے۔ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بچوں کے ساتھ تعلق نہ انسان بنائے۔ یہ بھی بات وہ اس لیکچرز میں کہہ چکا ہوں۔ یہ بھی کس کی سیرت سے بتا رہا ہوں؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نہیں ہو سکتا کہ بچہ آئے، ہم سرسری سے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، یوں کر کے چلے جائیں۔ خوشی اور اطمینان اور سکون کی ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ ہمارا کنیکشن ہے بچوں کے ساتھ۔ اگر نہ ہوتا، کبھی بھی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے کھیل رہے تھے اور وہ سواری پر جا رہے تھے، بچوں نے کہا کہ نیچے اتریے، وہ نیچے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور بچوں کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ عاشقانہ تعلق تھا۔
نہیں ہو سکتا انسان جو ہے وہ زندگی میں سکون حاصل کرے بچوں سے محبت کیے بغیر، ہے نہیں، امکان نہیں ہے۔ سیرت سے ہمیں نہیں لگتا، کسی بھی امام کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کہیں بس تھوڑا سا بس یوں کر دیا، محبت نہیں کی، بس جیسے وہ پریزنس لگوائی اور چلا گیا، نہیں۔ بچوں سے محبت جو ہے اس میں خود فرامین ہے کہ یہ جو نہیں کرتا اس میں خیر نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ سکون نہیں مل سکتا انسان کو جب تک دلی کوشش نہ کرے کہ ان سے محبت کرنا اور ان سے دعائیں لینا، ان لوگوں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ تو امام کی سیرت میں بھی ایک بہت بڑی چیز جو آرام اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے وہ بچوں کے ساتھ لگاؤ، ان کے ساتھ انس، جوانوں کے ساتھ انس، اور خاص طور پر بزرگوں کے ساتھ انس سے انسان بہت سکون اور اطمینان کی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل۔ اور تیسری چیز جو ہمیں امام کی سیرت سے پتہ چلتی ہے کہ انسان خوش نہیں رہ سکتا، یہ بھی اس کو بھی یاد رکھیے، اس وقت تک خوش نہیں رہ سکتا جب تک خونی رشتوں کے ساتھ تعلق نہ نبھائے۔ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کوئی بندہ مجھے دکھا دیجئے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ جس کا تعلق اچھا نہیں ہے اور وہ زندگی میں بڑا سکسیسفل ہے اور وہ بڑا خوش ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے ہوں گے لیکن سکون اور اطمینان نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ انسان کے اس کو بھی جو بزرگ کہتے ہیں، بڑے کام کے جملے ہوتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ آخر زندگی کے آخر میں دو چیزیں انسان کے پاس بچتی ہیں، دو چیزیں، ایک انسان کی ہوئی نیکی وہ انسان کے ساتھ جانی ہے، اور دوسری چیز جو بچتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ باقی ہو سکتا ہے سارے آپ کو ساتھ چھوڑ جائیں، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ادھر ادھر ہوں، لیکن بالآخر وہ بچ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ اور یہ سیرہ امام حسن علیہ السلام سے بھی یہ بات بڑی واضح ملتی ہے کہ بنی ہاشم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا رشتہ داروں کے ساتھ، اگرچہ رشتہ دار زیادتی بھی کریں تب بھی جو تعلق تھا وہ امام علیہ السلام کا خونی تعلق تھا، اور پورا وہ آپ لوگ کہتے ہیں نا پورے جوش والا تعلق تھا، پورے محبت اور عشق والا تعلق تھا۔ آپ کوئی بندہ اس دنیا میں مجھے نہیں دکھا سکیں گے کہ جو اطمینان اور سکون سے رہ رہا ہو اور اپنے رشتہ داروں سے اس کی لڑائی ہو، عزیز و اقارب سے لڑ کے ان سے ناراض ہو کے بیٹھا ہو، نہیں۔ اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں بھائیوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خالہ، پھوپھی، چاچا، ان کے ساتھ لڑائی کر کے پیسے کما لے گا، سکون نہیں ملے گا، اس کو ہر روز کچھ نہ کچھ پرابلم رہے گا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ انہوں نے ہمیں ان ہستیوں نے بتایا ہے، صحیح۔ اب یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ چیزیں تو آپ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، آج جب میں پڑھ رہا تھا میں پھر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں۔ آرام، سکون، اطمینان ذہن کا کہ جس کی وجہ سے عبادت کے مراحل طے ہوں گے، جس کی وجہ سے عبودیت کے مراحل طے ہوں گے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ ہم ان سیڑھیوں کو چھوڑ کے بڑی سیڑھی پر قدم رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ بھی چاہتا ہے اطمینان اور سکون سے رہے، بس بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے، جو چاہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، یہ بات یاد رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو چاہتا ہے، اگلا ایک فارمولہ جو امام علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ زندگی آرام اور سکون اور اطمینان سے گزارے، نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق کی خدمت کیے بغیر آرام اور سکون اس کو مل جائے، نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، فارمولہ نہیں ہے، صحیح۔ تو اس کو بھی خدمت کو، مخلوق کا کوئی بھی کام کیے بغیر سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا۔ اللہ نے وہ لکھا نہیں ہے، ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہے، ہمارے نصیب میں چند کام لکھے کہ اگر یہ کرو گے، اللہ سے تعلق بنائے بغیر سکون اور اطمینان آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ مخلوق سے تعلق نبھائے بغیر سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ بچوں سے تعلق بنائے بغیر سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتا، ہے نہیں، پاسبل نہیں، صحیح۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، یہ جو امام علیہ السلام سفر جائے بغیر
ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہاں پر ہی کسی جگہ نکلیے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا آپ مجھے دکھا سکتے کہ جو معنویت کے بڑے مراتب پر ہو اور اپنے گھر بیٹھا رہے. نہیں، وہ کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا، وہ کچھ سیکھے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ جو کائنات والی جو کتاب ہے اس کو کچھ سمجھ میں بھی یہ چیز نہیں آئے گی. بس یہ جو چیزیں ہیں سادہ نہیں ہیں، ان کو سادہ ہم نہ سمجھیں، ہماری خواتین بھی سادہ نہ سمجھیں. اس کے پیچھے پوری پوری حکمت ہے، اور ان کو کوشش کریں کہ پوری یہ جو چھوٹی چھوٹی ہمیں چیزیں لگ رہی ہیں، اس سیڑھی کے ذریعے سے سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، نبی پاک کا قرب حاصل ہوگا، اہل بیت کا قرب حاصل ہوگا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک تو میں نے کہا کریم اہل بیت، کریم اہل بیت، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں پاکوں کی کریمی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پاکوں کی کریمی تب ہی آئے گی کہ کریم اہل بیت سے ان کے سفرے پر جو ہم لوگ تشریف فرمائیں کچھ نہ کچھ کرامت حاصل کر کے جائیں. اور امام حسن علیہ السلام کی پھر آپ کہیں گے کہ دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں، وہ حلم تھا ان میں، حوصلہ تھا، صبر تھا. صحیح. تو وہ جو پوری خصوصیت اور صفت ہے سیرت میں، اس کی ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے اندر لائیں، ورنہ زندگی میں آرام اور سکون نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوانٹٹی بہت دعائیں پڑھتے رہیں، ساری دعائیں پڑھیں، سپارے بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. اطمینان کس سے حاصل ہوگا؟ یہی جو چیزیں بتائیں چھوٹی چھوٹی جو سیرت میں ہیں، اور ایک ایک چیز کے پیچھے پوری پوری حکمت ہے، ایک ایک واقعے کے پیچھے پوری پوری تربیت ہے انسانوں کی. اور یہ جو ہستیاں تھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہستیاں ان کو بنا کے سانچہ ہی توڑ دیا، اور یہ ہستیاں ہماری ہدایت کے لیے بنائی ہیں، اور ایک ایک ان کا کام، ایک ایک چیز بہت گہری ہے، سادہ نہیں ہے. ہمیں سادہ لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا اطمینان اور سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معنویت ہے. خدا ان تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.